مسئلہ ہے تو آپ دعا کریں اس کے لیے کہ اگر وہ اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا دل کھولے۔ تو جو کسی حد تک بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتا ہے نا، وہ اس سے بہتر ہے جو نہیں مانتا۔ وہ دل میں مانتا ہے، تھوڑا بہت مانتا ہے، تو میں تو اس کو منکروں سے زیادہ بہتر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے دشمن جو مجھے دن رات گالیاں دیتے ہیں، مجھے ان سے بہتر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ یہ کم از کم منہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کو مانتے ہیں۔ تو حسینی صاحب کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ سمجھ لیں اگر تھوڑا سا ادھر ہیں تو تھوڑا سا ادھر ہیں، یعنی وہ 100% حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہیں، نہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ اگر فرض کریں ان کی سٹریم میں کوئی کرتا ہے گستاخی تو وہ نیوٹرل رہتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں اور خود بھی کبھی کبھی ان کے خلاف دلیل دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گستاخ کو نہیں روکتے تو یہ ایک غلطی ہے، کمزوری ہے۔ جیسے شراب پینے والے کی کمزوری تھی کہ وہ شراب پیتا تھا، لیکن وہ کافر بھی ہو سکتا تھا کہ چلو کام کرو، میں کیوں کوڑے کھاؤں تم سے، میں کافر ہو جاتا ہوں، میں شراب جتنی مرضی پیوں کوئی کوڑے نہیں مجھے پڑیں گے۔ لیکن اس میں اتنا ایمان موجود تھا کہ وہ شراب تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جزاک اللہ میر صاحب، بہت اچھا آپ نے تبصرہ کیا ہے۔ تو بھٹا صاحب نے چونکہ میرے اوپر کچھ بات کی ہے، تو بھٹا صاحب مجھے آپ نے یہاں میر صاحب کی سائٹ پہ دیکھ کر کہا ہے کہ آپ کو وہاں کچھ نہیں ملا، اب یہاں آ گئے، تو اگر آپ چاہیں تو میں نہ آیا کروں میر صاحب کی اس سائٹ پہ۔ معذرت میر بھائی، میں نے ایسی بات کی، بس افسوس ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آپ نے کہا دعا کریں، دعا ہمیشہ ہے ان اب کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آدمی کہے کہ دوسرا غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے سے آپ وضاحت پوچھ لیں۔ اگر تو آپ میرے متعلق سمجھتے ہیں کہ میں وہاں ان کی سائٹ پہ ہوتا ہوں اور میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں، تو یہ آپ میرے اوپر ایک تہمت لگا رہے ہیں۔ میرا ایسا مجھے آپ کہہ رہے ہیں حسین بھائی، جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا نہیں ہوں آپ نہیں، گالیاں میں یہ دلواتے بھٹا ہیں مجھے؟ صاحب نے میرے متعلق کہا ہے کہ آج آپ کو وہاں مداری نہیں ملی، آپ یہاں آ گئے۔ وہ کوئی بات نہیں، اس پہ آپ کومنٹ اگر زیادہ کریں گے وہ پھر اگلے کا بھی دل کرے گا، تو وہ ٹھیک ہے، جتنی بات ہو گئی ہے نہیں، اتنی اس میں کافی ہے۔ تھوڑی سی میں نے مجھے معذرت کر لی نا، صفائی، میں ٹھیک نے ہے میں نے بھٹا بھائی، معذرت آپ کر نے لی۔ نہیں آپ جواب دینا، احمد بھائی آپ نا آپ جواب دینا، وہ پھر بات ہو جائے میں گی اپنی لمبی۔ صفائی پیش کر رہا ہوں اس میں جی حسین۔ تھوڑی سی، کہ اس سائٹ پہ میں چونکہ رہا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ اگر ان کی کوئی اچھائی ہے تو میں وہ شیئر کروں، اور ان کی برائی ہے تو میں اس کی یہاں پبلسٹی نہ کروں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی جو ویب سائٹ، ان کی جو لائیو ہے، اس پہ جب لوگ آتے ہیں تو دونوں طرف سے اگر لوگ گالیاں دینا شروع ہو جائیں تو وہ حساب برابر ہو جاتا ہے۔ اور میں چونکہ اس میں ماڈریٹر بھی ہوتا ہوں کئی دفعہ، تو میں دونوں طرف کو فوراً کہتا ہوں کہ آپ میوٹ کریں۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک فریق کو آدمی نیچے اتار دے، حالانکہ گالیاں دونوں نے دے دی، اور دوسرے کو آدمی اوپر رکھ لے۔ اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ دونوں کو اگر گالیاں دونوں نے دی ہیں تو اچھا ان کے حسین لیے مونس بھائی، میری عرض سن لیں، یہ بنیادی بات تو آپ نے بتا دی نا، اس سلسلے میں ایک میں عرض کرتا ہوں، جی جی وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے، اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے، تو اصل میں شروع کرنے والے نے دونوں کو گالیاں دلوائی ہیں۔ اپنے ماں باپ کو دوسرے نے گالی نہیں دی، چونکہ پہلے نے پہل کی ہے اس لیے اس نے گالیاں دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ جا کے جنگ لڑو ان سے، چاہے حرم کے اندر ہی جنگ لڑنی پڑے۔ تو جی وہ جی۔ تھے تو دنیا دار۔ مائک ذرا میوٹ کر لیں بھائی سارے اپنے، تاکہ آواز جو ہے بات جو ہے اگلے تک پوری پہنچے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ جا کے، کیونکہ مکہ میں حرم تھا اور جنگ جب ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ ہونی ہے، تو اللہ نے اجازت دی جاؤ جا کے وہاں جنگ لڑو۔ تو صحابہ تھے، یعنی کہ جو وہاں عرب تھے، وہ بہت زیادہ گمراہ بھی تھے کسی وقت، لیکن ان کے اندر اتنی یعنی کہ بات موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم حرم میں کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ تو حرم ہے، وہ تو پاک جگہ ہے، وہاں تو جنگ لڑنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اجازت ان کو دی ہے، صرف ایک کہ انہوں نے تمہارے اوپر پہل کی ہے، اس لیے تمہارے لیے جائز ہے کہ حرم کے اندر بھی جا کر ان کو مارو۔ تو یہ کہنا کہ یہ دونوں باتیں برابر ہو جاتی ہیں، یہ نا انصافی ہے۔ مجرم وہ ہے جو شروع کرتا ہے بات۔
ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ برابر بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نے گالی دی تو اس کو روکا نہیں گیا، پھر دوسرے بھی دی پھر بھی نہیں روکا گیا، اور پھر بھی دونوں کو کہا جی ہم دونوں کو نیچے نہیں اتاریں گے کیونکہ بات برابر ہو گئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے اگر سختی کی جائے، اس لیے میں سختی کرتا ہوں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اگر ان کی طرف سے کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اور اصل مجرم وہ ہے جو پہل کرتا ہے، وہ ہماری طرف سے ہو ان کی طرف سے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں صاحب، آپ کی بات بہت صائب ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی سائٹ پہ جو گالی دے گا یا جو بدتمیزی کرے گا یا جو گستاخی کرے گا، وہی بندہ دوبارہ آپ کی سائٹ پہ آ کے اگر گفتگو کرنا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اسے اجازت دینی چاہیے، کیونکہ وہ بدتمیز ہے اور اس کا پتہ ہے کہ وہ گفتگو ایسے کرتا ہے، اسے گفتگو نہیں کی ٹھیک ہے، اجازت ایسی بات ہے، ایسی ہی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ اوپر آپ کے بالکل آمزی بھائی بیٹھے ہیں، ان جی سے پوچھیں کہ وہ لوگ جو گستاخ اور بد زبان ہیں وہ میری اسٹریم میں آتے ہیں، اور جی آتے ہاں، نہیں تو کیوں نہیں آتے؟ کل کے پرسوں مفتی مبشر صاحب سے آپ کا مکالمہ میں سنتا رہا وہ ہوں۔ میری اسٹریم پہ نہیں آئے تھے۔ چلیں جس کی بھی سٹریم سے آپ کے اور ان کا مکالمہ میں سنتا رہا ہوں، اور وہ نہیں، میں انتہائی جو عرض کر رہا ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں، اس وقت اگر وہ کوئی بد زبانی کرتا تو وہ آخری لفظ تھا اس کا جو اس نے بولنا تھا۔ میں یہ نہیں کہنا تھا چونکہ آپ دونوں نے اب کر لیا ہے، دونوں نے گالیاں گولیاں دے لی ہیں، چلے آپ بیٹھے آپ میرا آرام سے۔ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے کسی اکابر کو گالیاں دیتا ہے، کیا دوبارہ آپ اس سے گفتگو کرنے جائیں گے؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اس محفل میں سے اٹھ جاؤ تب تک جب تک اس میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے اب تو یہی دوبارہ آپ نکلتا ہے۔ جائیں گے، دوبارہ اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تمیز سے بات کرے آپ گا؟ نے سنی ہے وہ بات جب وہ کر رہا تھا، کوئی بدتمیزی کر رہا تھا وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک بات کے ساتھ کرنی ہے اگر بھی. اچھا مونس آپ کے بھائی، ساتھ حسین مونس بھائی، بات یہ ہے کہ بات ہو گئی ہے ختم، تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کیا کریں، جہاں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی بندہ منع نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں۔ اچھا ایک اب جہاں گزارش ہے بیٹھنا کہ چاہیں بیٹھیں، ایک منٹ جی، اب جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، جیسے آپ کرنا چاہیں کریں، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، وہ آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ کریں۔ میں نے تو احمد بھائی کو بھی اس لیے منع کیا ہے کہ جس کا جو عمل ہے وہ کرتا رہے۔ دیکھیں نا، اس صحابی نے شراب پینی نہیں چھوڑی، نہ چھوڑے، ہمارا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے اور یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کا لیکن حساب میرا جانے۔ نہیں خیال کہ میری اور آپ کی گفتگو کے درمیان آپ نے میرے ایسا محسوس کیا ہو کہ میں گالیاں پسند کرتا ہوں۔ میں نے آج تک نہیں، کبھی میں نے تو کسی کہا ہی کو نہیں آپ گالیاں پسند کرتے ہیں، آپ نے غلط محسوس کیا، میں نے یہ کہہ رہا کہ آپ گالیاں بہت پسند کرتے میرا ہیں۔ میرا میں یہی سمجھا تھا کہ شاید میں اپنی اس براڈ پہ لوگوں کو بلوا کے اور ان کو گالیاں دے آپ کے، کا تو میں نے ذکر نہیں کیا، آپ حسینی صاحب ہیں، نہیں میں اس حسینی صاحب کی براڈ پہ اکثر ماڈریٹ ہوتا ہوں، وہ ہوتے ہوں گے آپ، مجھے نہیں پتا، میں نے جو بات کی ہے وہ آپ نے سنی نہیں غور سے، اور میں حسینی اسی صاحب کے وجہ سے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ یہ ایک دوست نے جو بات کی تو میں چونکہ حسینی صاحب کی ہاں طرف اس سے کی بھی، بات کریں نا، میں نے نہیں کچھ ہاں کہا، جو آپ حسینی میری طرف صاحب سے بھی منسوب کر چونکہ رہے ہیں نا۔ میری ڈیٹیل بات ہوئی تو اس میں بھی جو میں نے دیکھا تو وہ قصداً کسی بھی صورت میں اس چیز کے وہ روادار نہیں ہے کہ کوئی گالی دے، وہ سب چلے کو ٹھیک موقع ہے، دے۔ یہ اچھی بات ہے، میں نے عرض کیا ہے اس کو جتنی لمبی کریں گے بات کو اتنی ہاں لمبی ٹھیک ہو ہے، جائے آپ گی۔ کی بات صحیح ہے، مختصراً عرض یہ ہے حسین بھائی، آپ کا بیلنس مشورہ ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ جس وقت کوئی گستاخی کرے نا، بس وہ آخری لفظ ہو اس کا، ہاں نہیں وہ میں نہیں پھر کرتا اس طرح، ہاں، میں میں نہیں اس اب طرح میں کا عرض کر رہا ہوں کہ آپ نہیں کرتے، میں تو یہی ہاں کہہ رہا ہوں کہ ہر آپ نہ آدمی کا کریں، اپنا اپنا آپ طریقہ جو ہے، دل کرتا ہے کریں، میں تو آپ کو منع بالکل کر ہی نہیں رہا، یہ جزاک میں اللہ۔ اپنا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات۔ آپ جو مرضی کریں، آپ آزاد ہیں، میں کوئی آپ کو ہاں پابند تھوڑا کر رہا ہوں کہ جی میری بات میں نہ مانی ایک تو پھر چیز میر صاحب تیسری آپ جنگ کو عظیم تھوڑا شروع سا، ہو جائے گی۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ایک ہے، منٹ نہیں حسین ہماری بھائی، آپ اگر آپ جی میوٹ کریں، اوپر حمزی بھائی کچھ کہنے لگے تھے، وہ کہہ لیں، پھر آپ سے بات آگے نہیں سنیں۔ وہ ٹو لیٹ ہو گیا. میں بس یہی مسئلہ ہوتا ہے مجھے. وہ جی ایک جی دو لوگ آئے تھے ایسے جن کو میں اوپر لینا چاہتا تھا تو ہاں وہ جی ہاں چلے جی، گئے ہیں ابھی. وہ اپنے ہی لوگ، نہیں وہ اور صاحب تھے، وہ ٹھیک ہے، دوسرے اگر تھے. ان کے اندر کوئی اچھا طلب میں ہوئی تو دوبارہ آ میر جائیں گے۔ صاحب جی مونس بھائی۔ ایک چیز آپ کے گوشت گزار کرانا چاہ رہا تھا، میر صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی، میں نے مائک میوٹ کر لیا تاکہ آواز صاف جائے۔ اوکے، میرا وہاں پہ چونکہ ٹائم گزرا ہے ان کی سائٹ کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر، تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے، بہت سارے جو لوگ بہت مطلب برے طریقے سے بھی بات کرتے تھے، ان کی بھی وہاں کافی اصلاح کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ طریقے سے رہیں اور طریقے سے گفتگو کریں، تو وہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے۔
ہم کسی کو منع نہیں کرتے، نہ ہم کسی کو کہتے ہیں گالیاں دو، کیونکہ وہ لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اس میں کسی کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا کہ تم گالی کیوں دے رہے ہو۔ اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو مسیح موعود علیہ السلام تو ٹھیک ہے حضرت حسین مونس بھائی، آپ جیسا بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تو اس بات کو غلط سمجھتا ہوں کہ کوئی گالیاں دے رہا ہے تو آپ کہیں جی میں منہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے بیٹھ کر گالیاں مجھے دلواؤ اور باقیوں کو بھی دلواؤ اور چپ کر کے بیٹھے رہو۔ یہ آپ کا موقف ہے، وہ ٹھیک ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، میرا یہ لیکن موقف نہیں آپ کرنا ہے، چاہیں نہیں 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 نہیں، اس کو ایکسپلین نہ کریں آپ۔ وہ جتنا آپ ایکسپلین کریں گے نا غلط چیز کو، وہ پھر اس میں اور 10 15 20 اور غلط باتیں بھی آپ کریں گے، تو آپ اس کو ادھر ختم کر دیں اس ڈسکشن چھوڑ کو۔ دیں اس بات کو نا، یہ موضوع آپ کوئی جو ایسا ہے بہتر نہیں۔ سمجھتے ہیں وہ کریں، وہ آپ میں تو کہتا ہوں ہر بندہ آزاد ہے اپنے عمل کے اندر۔ میں نے جو عرض کرنی تھی وہ میں کر چکا ہوں، اور میں اپنے طریقے سے چلوں گا، آپ اپنے طریقے سے چلیں۔ جو اللہ کو پسند ہوگا وہ لے لے گا، جو ناپسند ہوگا وہ پھر اللہ جانے کہ وہ میرے کیا صاحب میں بہتر سمجھتا ہے۔ ادھر ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں سب سے میرے خیال میں بہت نرم مزاج قسم کا بندہ ہوں، میں کسی جی کو جی زیادہ کچھ کہتا نہیں ہوں۔ جی 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 لیکن یہ کہ جب کوئی اس طرح کی شخصیت میرے لائف پہ آتی ہے تو میں اس کو نا سلیکٹ کر کے ڈسکنیکٹ پہ پہلے ہی بٹن رکھ دیتا ہوں۔ جیسے کوئی بری بات کرے میں اس کو فوراً اتار دیتا ہوں۔ تو نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے گھر آ کے بدتمیزی کریں آپ کے دوسرے مہمانوں کے ساتھ، تو اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک، آپ نہیں کر سکتے منع ان کو، تو مجھے یا کسی کو بھی کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو اب ہم آگے گفتگو کسی اور رنگ میں شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو یہ فیاض صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے تھوڑا تعارف لیتے ہیں۔ جی فیاض صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم میں السلام۔ کچھ دنوں تو یا پٹا صاحب نال یا احمد بھائی نال انہاں نال گپاں شپاں ہو رہیاں سن۔ کل میں حسینی بھائی دی بھی بروڈ تے گیا، بڑی پیاری جڑی انہاں دیاں گلاں سن، تے میرا ہن ایک سوال بھی حسینی بھائی نال ہی ہے۔ جی حسینی بھائی میرا سوال ہے کہ جیڑا ساڈے مذہب دے وچ ہے کہ کانا جلاد کے او کیڑا دجال آئے گا، اودے نال فائٹ کون کرے گا؟ انہیں آنا بھی ہے یا سانو صرف یہ بھی جھوٹ ہی دسیا گیا ہے؟ یہ کوئی ذکر ہے یا کوئی او دا سسٹم ہے دجال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھا فیاض صاحب، گزارش یہ ہے کہ اتنے جڑے ہوسٹ ہیں وہ نے میر سلیم صاحب، تسی ایک کام کرو، تسی دونوں کو نقطہ نظر لینا ہے تو پہلے تسی نہیں نہیں ہوسٹ کرو۔ کوئی ایسی گل نہیں، کوئی ایسی گل نہیں حمزی بھائی، نہیں سارے میر ہوسٹ صاحب دے نہیں تھے۔ دیں، سلیم صاحب دے دیں، یہ بھی بھرا نے، اچھا تسی بھی فیاض بھرا بھائی نے میں عرض حسینی کرنا بھائی بھی ذرا دے سن دیں۔ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا تہاڈا۔ میں عرض پہ کرنا کہ سارے ہی ہوسٹ نے، میں کوئی ہوسٹ خاص نہیں ہے، سارے میرے بھائی جڑے اتنے بیٹھے ہو سارے ہی تسی ہوسٹ ہو، تے جنہوں جہدے کول نال وہ گل کرنا چاہن، حسین چلو مونس پھر بھائی نے حسینی کرنا صاحب چاہن، کر لیں۔ وہ یہ حسینی صاحب ذرا نہیں ہے، یہ مکس نہ کرو چیز۔ اے فیاض بھائی ذرا مائک میوٹ رکھ دیو 2 منٹ۔ میں یہ عرض پہ مکرم کرنا کہ صاحب ہیں۔ یہ حسینی صاحب نہیں نا، وہ مکس ہو جائے گا نا، سنن والے کہنے گے پتہ نہیں کہڑی جگہ تو حسینی صاحب بیٹھے نے۔ یہ حسین مونس صاحب نے، وہ حسینی صاحب کوئی اور نے، ہو سکتا ہے آواز انہاں دی ملدی ہوئے یا کچھ ہوئے اس طرح دا سلسلہ، لیکن انہاں دا نام ہے حسین مونس، تے وہ جی حسینی صاحب نہیں۔ انہوں نے مخاطب بھی فیاض صاحب نے حسینی صاحب ہی کہا کیتا، تد بھی تانوں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، چلو وہ ویسے یہ بھی حسین چلے جی مونس گی۔ صاحب نے۔ شاید میری غلط فہمی ہوئی، کیونکہ کل میں حسین بھائی دی میں سمجھا شاید حسین نہ ہے تے حسین نہیں کہندے، لیکن تسی دے دیو جواب سر۔ یہ اسلام وچ دا کوئی ہے سسٹم کہ اے دجال نو کون روکے گا یا لڑائی ہوئے گی دجال نال، او دا خلیفہ کون ہوئے گا، علم کون پھڑے گا؟ یعنی کوئی ایک کنسیپٹ ہے اسلام وچ یا یہ بھی بس گلاں ہی نے؟ اچھا جی، یہ کنسیپٹ دجل تو نکلے ہے، مطلب دھوکھا دین والا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام فرماندے نے سب تو وڈے دجال سائی پادری نے، کہ جڑے خدا دے ایک نبی تے او دے پاک باز نو جڑا اللہ دی توحید نو پھیلانا آیا سی، انہوں ہی شرک دا ذریعہ بنا رہے نے تے انہوں خدا دا بیٹا بنا بیٹھے نے، جہدے چ سب تو زیادہ ناراضگی دا اظہار قرآن چ اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے کہ زمین پھٹ جائے تے آسمان پھٹ جائے، کہ انہوں نے خدا واسطے بیٹا تجویز کیتا ہے۔ تے حضرت مسیح علیہ السلام فرماندے نے یہ سب تو وڈے دجال نے۔ اس تو بعد او راہزن
ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਬਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਜਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਕਾਇਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, 70 ਗਜ਼ ਲੰਬਾ, 70, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਵਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ इस तरह के उस ज़माने में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माना के बारे में समझाना था कि वहाँ जहाज़ होंगे, बहरी जहाज़ होंगे, तेज़ गाड़ियाँ होंगी, लाइटें होंगी, सवारियाँ बैठेंगी, सारा कुछ, तो उन्होंने तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर गधे को इस्तेमाल किया, क्योंकि जो चीज़ ना समझ आ सके उसको उन चीज़ों से समझाया जाता है जो समझ आ सके। इसलिए कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह मिसाल देता है, क्योंकि मिसालों से इंसान जल्दी समझता है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको रहनुमाई इस सिलसिले में मिल गई होगी। ये मुबशर, मुफ्ती मुबशर के नाम की आईडी आई है, ये इनसे पूछते हैं जी असली है या कोई कॉपी तो नहीं। जी जी मीर सलीम साहब, क्या हाल है जनाब? शुक्र है, लगा आप सुनाए ठीक है जी शुक्र है। ये जो दज्जाल का आप बता रहे हैं जी, कि दज्जाल ये होगा कि झूठ बोलने वाला, यही कहा है आपने? दज्जाल दज्जल से निकला है, यानी धोखा देने वाला और बहुत ज़्यादा धोखा देने। तो मतलब ये कि कोई ये एक शख्सियत है, ये एक जमात है, ये क्या है, इसका तो नहीं आपने बताया। हाँ जी, मैंने अर्ज़ किया है कि ये हज़रत मसीह मौद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादिनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये सबसे बड़े दज्जाल क्रिश्चियन पादरी हैं। अच्छा, जो ये ना हवाला लिखवा दें ताकि वो नोट कर लें। हाँ, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि ढूंढ दूँ, कोई अच्छा, बात नहीं है। ईसाई यानी मुराद हैं यहाँ से? हाँ जी, ईसाई पादरी, ईसाई एक तो अवाम है ना कि जो गलत फहमी में पड़ी हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के बेटे रूहानी हैं। खजाइन शायद 22 जिल्द है और सफ़ा 456 है। सही, ये देख लें। मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अल्लाह जिल्द 22। अच्छा जी, 456 है। तो इसमें जी कह रहे हैं कि आप ये बात वो दज्जाल पादरियों का फ़िरका है। नीचे से 1 2 3 4 5वीं लाइन हाशिए के यानी कि ऊपर, हाशिया के अंदर लिखा है दज्जाल के माने वजूद हाशिए इसके के और कुछ ऊपर, नहीं, हाशिए से हाशिए ऊपर। के अच्छा, ऊपर नहीं हाशिए में वो भी यही लिखा है, वो दज्जाल की वो बात हो रही है। स्टार लगा हुआ है ना, वो स्टार। हाँ, वो जो स्टार है ना, वो स्टार का मतलब ही ये है कि इसकी तफसील हाशिए में लिखी है। जी जी जी। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हाशिए में भी इसी की तफसील है। लिखा है वो दज्जाल पादरियों का फ़िरका है जिनका दिन रात काम तहरीफ व तब्दील है, क्योंकि दज्जाल के यही माने हैं जो तहरीफ व तब्दील करके हक़ को छुपाने वाला हो। और इसी की तरफ सूरत फातिहा इशारा करती है। ऐसा ही कुरान शरीफ की सायत से कि जाइलुल्लज़ीन तबअू का फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामह साबित होता है कि दज्जाल ईसाइयों के सिवा कोई अलहदा ग्रोह नहीं होगा, क्योंकि जब के गलबा सल्तनत वगैरह वगैरह। जी अच्छा, तो लेकिन ये है कि मीर साहब, जी हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने दज्जाल और भी चीज़ों को कहा है, आप कह रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब का आपने हवाला दिया कि वो उससे मुराद ईसाई पादरी हैं। जी जी। यहाँ पर मैं 2 4 हवाले दे देता हूँ, और ये बज़ाहिर तज़ाद है बातों के अंदर। अच्छा, एक हवाला नोट करें, रूहानी खजाइन। एक मिनट ठहरें, इससे पहले कि आप हवाले पेश करें,
اور اس میں سے تضاد نکالیں. تضاد کی شرائط ذرا بیان کریں، جو 8 شرائط ہیں تضاد. جی وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے حوالے تو دیکھ لینا. ہاں جی، کیا ہے جی حوالہ بتائیں. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 121. اچھا جی، کہتے ہیں ایسا ہی آیت ایک منٹ اخرجت ٹھہریں، للناس میں بھی الناس ایک کے منٹ. ہیلو ہیلو ہیلو، ایک جی جی منٹ مجھے پہلے نکال لینے. جلد نمبر 17. اچھا 17. اچھا، اس کا صفحہ نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 121. اچھا جی، 121 نمبر صفحہ ہے. اور کہاں پہلی تک لائن، آپ کہہ رہے ہیں؟ پہلی لائن سے. اچھا جی، ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے. اچھا جی. تو یہاں تو ناس کو وہ کہہ رہے ہیں یعنی جمیع لوگوں کو، سب کو، بیچ میں خود مرزا صاحب بھی شامل ہیں. آپ اپنی بات کر لیں، پھر میں بتاتا ہوں. جی جی میں یہ حوالہ اس کا پہلے جواب دے دیں کہ یہاں تو ناس سے مراد وہ کہہ رہے ہیں یہ دجال ہے، تو ناس میں تو خود مرزا صاحب بھی اور تمام خلفائے احمدیہ بھی شامل اور جماعت احمدیہ بھی شامل ہے. وہ آپ نے ایک لائن پڑھ کے تو اس کے بعد چھوڑ دی تھی کتاب پڑھنی، یا آگے بھی پڑھا ہے کچھ؟ پڑھ لیں آپ سمجھا دیں. پڑھیں آپ پڑھیں نا، آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے بھی پڑھا کریں نا، وہ صرف حوالہ کہیں سے جی مخالف کی آپ پڑھ کتاب سے دیں دے کر. جناب، مجھے تو میں نے تو مبشر صاحب ایک منٹ بات تو سن لینا، بات پوری ہونے دیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخالف کی کسی کتاب سے چھوٹی سی لائن کا حوالہ پڑھ کے بس وہاں سے پڑھ لیا ہاں جی یہ بات اندر ہے، تو وہ لا تقربوا الصلاۃ والی بات ہو جاتی ہے. اس سے آگے پڑھیں گے آپ کو اس کا جواب اسی کے اندر سے مل جائے گا. پڑھ لیں، پڑھ کے سنائیں ذرا کچھ 4 لائن. جناب میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ پڑھ دیں، مجھے تو نہیں ہے کوئی مسئلہ، مجھے آپ تو کو ہے پہلی لائن مسئلہ. سے ہی مسئلہ ہے. اچھا مبشر صاحب، بات یہ ہے مسئلہ سوال کو ہی کہتے ہیں. آپ نے سوال کیا ہے نا، جی تو آپ کو جواب چاہیے نا، تو اگلی 4 لائنیں پڑھیں تو جواب مل جائے گا. پڑھ کیوں نہیں تو رہے آپ؟ کیا جناب مسئلہ آپ ہے پڑھ دیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کی کتاب ہے، بھائی؟ آپ کے سامنے آپ کھلی ہے، کو پڑھ کے مسئلہ سنا ہے، دیں. آپ کو مسئلے کا حل بتایا ہے، اگلی 4 لائنیں پڑھیں جواب مل جائے گا. اگلی 4 لائنیں پڑھیں. اچھا جی، ہاں یہاں یعنی سے پڑھنا شروع جیسا کریں کہ نا. کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے، اسی طرح اس بات سے بھی انکار نہیں کہ گروہ دجال شر الناس ہے، اور اس تقسیم پر یہ 2 آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ جو سورہ لم یکن میں ہیں، نہیں، اور آپ وہ درمیان یہ سے ہے. پڑھنا شروع کر دیا، 4 لائنیں تو چھوڑ دی ہیں آپ نے، وجہ کیا ہے جناب اس کی؟ آپ نے خود ہی کہا ہے 4 لائنیں آگے سے پڑھیں. یعنی یہاں سے جہاں شروع سے لے کر نا تو یہاں تک پڑھیں. آپ نے وہ 4 لائنیں چھوڑ کر یہی آگے تو سے پڑھنا مسئلہ ہے، شروع میں نے کیا ہے. کہا آپ پڑھ دیں. آپ دیکھیں میرے پڑھنے پر بھی اب آپ کو اعتراض ہو گیا نا. ہاں جی، آپ تو خود آپ کہہ نے رہے ہیں 4 جی لائنیں آگے سے 4 لائنیں پڑھیں، میں نے آگے سے 4 لائنیں پڑھنی شروع کی ہیں. نہیں، آپ نے 4 لائنیں چھوڑ کر آگے سے پڑھنا شروع کیا ہے. بھائی دیکھیں نا، وہ میرے اعتراض ہو گیا نا آپ کو، تو یہی کام آپ خود کر لیتے. وہی کرنے لگا ہوں شروع سے، جہاں سے آپ نے بات جی شروع آپ کی ہے پڑھ نا جی. دینا جناب، میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ تو آگے سے آپ 4 لائنیں پڑھنی شروع کی ہیں. اتنے میرے پیارے شاگرد ہیں، حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو یہ والا حکم بھی مانیں کہ پہلی لائن سے پڑھنا شروع کر دیں، جواب مل جائے گا آپ کو. پڑھیں جی ذرا. آپ پڑھیں نا جی، دیکھیں آپ سمجھا دیں کہ ناس کے اندر تو دجال شامل، میں یہ کہہ دجال رہا ہوں ناس ہے، اور مبشر ناس کے صاحب، اندر خود مرزا صاحب بھی ہیں. یہ ایک دفعہ آپ بات کر چکے ہیں، اس کا جواب آپ شروع سے پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا. پڑھیں نا عبارت، کیا مسئلہ ہے. دیکھ لیں جناب میر صاحب، اب آپ ہاں تو میں تو پہلے آپ کہہ کو، رہے بھائی تھے یہ آپ سائل ہیں نا، پادری آپ مراد سائل. ہیں، اب آپ عیسائی یہاں سے چھوڑ کر پادری. پیچھے جائیں گے، پیچھے سے چھوڑ کر پھر واپس آئیں گے. وہ بات کرنی ہے تو وہ الگ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ حوالہ سمجھائیں، میں کہہ رہا ہوں جی 4 لائنیں آپ نے پڑھنی ہے شروع سے، تو آپ کو جواب مل جانا ہے. تو اگر تو مقصد تحقیق کرنا ہے تو پڑھ کیوں نہیں رہے. ایک بندے کو سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بندے کے مطلب جھوٹا ہونے آپ کے کو لیے. یہ نہیں پڑھنی آ رہی، یہ اردو نہیں پڑھنی ذرا آ میری رہی. نا بات مکمل ہونے دیں، اپنا مائک میوٹ کریں. جب میں بات پوری کروں گا نا پھر بولیں آپ اندر. مائک میوٹ کریں. ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے اور بغیر تحقیق کے آگے چل پڑے لوگوں میں پھیلانے. تو جب آپ نے کہیں سے ادھر ادھر سے کسی مخالف کی کتاب سے یہ لائن پڑھی تھی، تو آپ کو خود چاہیے، ہر اس بندے کو جو اعتراض کرتا ہے اس کو خود چاہیے کہ سیاق و سباق دیکھے. اس عبارت کو پہلے مکمل پڑھ کر یہ غور کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں اسے دھوکہ تو نہیں دیا گیا،
کہیں دجل تو نہیں اس کے ساتھ کیا گیا؟ تو وہ دھوکہ اکثر و بیشتر جب آپ اس عبارت کو پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو مراد اس سے کوئی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دھوکے بازی ہے، وہ مراد اس کی ہے ہی نہیں۔ میں نے تو عرض کیا ہے آپ کو، آپ سائل بن کے آئے ہیں سوال کرنے کے لیے، تو آپ کو تحقیق کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ اس عبارت کو پڑھیں تو آپ کو اسی کے اندر جواب مل جائے گا کہ یہاں دجال سے مراد کون ہے، سارے انسان ہیں یا بعض انسان ہیں۔ تو وہ بعض انسانوں کی تفصیل جو تیسری لائن کے اندر ہی موجود ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی، شاید اگر پڑھی بھی ہے تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا ہے اور دوبارہ آپ وہی بات سمجھنے آگے ہیں جو پہلے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ تو آپ عبارت شروع سے پہلی لائن سے کچھ 4-5 لائنیں آپ نے پڑھنی تھی، اور اس میں لکھا ہوا ہے دجال وہ کس کو کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ نے وہ پہلی 4 لائنیں چھوڑ کر 6ویں لائن سے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تحقیق کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ مزید کوئی سوال ہے تو کریں، اس کا تو حل آپ کو پتہ ہے تیسری لائن میں موجود ہے۔ جی بولیں آپ۔ اچھا، تیسری لائن میں موجود ہے۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب آپ کو تو اپنے مرزا صاحب کی کتاب ہی نہیں پڑھنی آ رہی، اور نہ ہی آپ گوارا کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتاب جس کے پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو آپ چاہ ہی نہیں رہے کہ آپ کے اوپر فرشتے نازل ہوں۔ تو مرضی ہے آپ کی۔ ویسے ہمیں آپ کہیں ہمارے مسلمانوں کی کتاب یا حدیث، ہم فٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو قرآن پاک پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں اور حدیث کو پڑھنے کا ثواب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن آپ اپنے مرزا صاحب کی کتاب جس کے پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے، تو یہ حال ہے آپ لوگوں کا۔ چلیں بہرحال میں پڑھتا ہوں۔ ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے کہ اچھا جہاں پہ روکنا ہوا بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تقابل میں قرینہ سے اس آیت کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ کنتم خیر الناس اخرجت لشر الناس، اور شر الناس سے بلا شبہ گروہ دجال مراد ہے، کیونکہ آپ بس ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، مائک ذرا اپنا میوٹ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی ایک تو آپ نے کہا ہے جی آپ کتاب نہیں پڑھ رہے، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ہم پر تو دن رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم تو دن رات اس کو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کا کلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑے سے فرشتے آپ پر بھی نازل کروا دوں، اس لیے آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ پڑھ دیں۔ آپ نے صرف اعتراض کے لیے یہ پڑھا ہے اور اعتراض والی ہی جگہ پڑھی ہے، تو مخالف جو ہے وہ کتاب کے اندر سے ایک لائن لیتا ہے اور اس پر اپنا ٹائٹل لگا کے غلط بات دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، جس سے عوام کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ نے اتنی ہی لائن پڑھی، اسے نیچے پڑھتے تو اسی سوال کا جو آپ کر رہے تھے جی الناس سے تو سارے انسان مراد ہیں، پھر سارے انسان ہی دجال ہوں گے، تو اس کا جواب جو ہے وہ تیسری لائن میں موجود ہے۔ وہ آپ نے 2 لائنیں نیچے پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہی ہم ساری دنیا کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جو بھی جس بھی جگہ پر کسی بھی عبارت پر اعتراض ہو اس کو تھوڑا سا آگے پڑھیں یا اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اکثر و بیشتر پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اصل مراد یہاں نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا جی شر الناس سے بلا جبا گروہ دجال مراد ہے، آپ کہہ رہے جی سارے ناس لوگ ہی شامل ہیں، تو وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ جو شر الناس ہیں وہ ہیں، تو اس میں تو جو ہے وہ بزرگ شامل نہیں ہے، نہ ہی اس میں نیک لوگ شامل ہیں۔ تو شر الناس جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دجال ہیں، اور سب سے بڑے شر الناس جو ہیں وہ کرسچن پادری ہیں، جنہوں نے اللہ کے ایک پاک باز رسول کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کی توحید دنیا میں پھیلانے آیا تھا، اسی کو شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرسچنوں کو پیغام پہنچاؤ کہ خدا واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ کے ایک عاجز بندے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ ابھی کوئی مزید سوال ہے آپ کا تو کر لیں۔ باقی آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کتاب، ہم فٹافٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو میں فتاوی رضویہ سے ایک عبارت پیش کرتا ہوں، وہ آپ پڑھ کے سنا دیں، اور اس پہ جو مجھے سوال ہے اس کا جواب دے دیں اگر آپ دینا چاہیں تو۔ جی کریں بات۔ اچھا، گزارا یہ ہے کہ وہ فرشتے نازل ہونا تو وہ خود انوار العلوم جلد 5 اور صفحہ 560 کے اوپر لکھتے ہیں کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ تو میں نے اس لیے وہ بات کی تھی کہ یہ حالانکہ پڑھنے سے فرشتے نازل ہونے تھے، لیکن آپ نے وہ پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ تو ویسے تو آپ کے اوپر ہر وقت ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں،
لیکن کتاب پڑھنے سے تو مخصوص فرشتے کوئی ٹیچی کوئی دروشنی وغیرہ نازل ہوتے ہوں گے نا، تو وہ تو آپ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ بھائی پڑھ دیا جائے تاکہ آپ کے اوپر کوئی فرشتے نازل ہو جائیں۔ اور ویسے بھی مطلب یہ کہ یہ کتابیں تو ایسی ہی ہیں کہ جو قرآن کی تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے نا، مرزا صاحب کی کتابیں 5 جون 1934 کا شمارہ الفضل کا صفحہ نمبر 6 کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود اور تفسیر القرآن، اور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی کتابیں قرآن کریم کی تفاسیر ہیں۔ تو یہ تو تفسیریں ہیں جو پڑھنی تھیں آپ نے، قرآن کی تفسیریں، لیکن آپ پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو کتنی دیر آپ کو سے کہتا رہا کہ یہ قرآن کی تفسیریں پڑھ کے سنا دیں، یہ فرشتے نازل ہوں گے، آپ پڑھ کے سنا دیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم ہی پڑھو۔ اس میں 2 قسم کے شبے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو آپ کو کتابیں پڑھنی نہیں آتی، آپ کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ دوسرا یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ آپ کو مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں سے چڑ ہے، آپ نفرت کرتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے شبے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ شر الناس سے مراد گروہ دجال ہے، گروہ دجال نہیں، اوپر کی لائن میں اور نیچے کی لائن میں پھر تضاد پایا گیا، نقیض پائی جا رہی ہے۔ اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اخرجت للناس کے اندر ناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے، ناس، وہ شر الناس کی بات نہیں کر رہے۔ اوپر تو ناس کی بات کی ہے، اوپر تو شر الناس کی بات کی نہیں، نیچے تیسری لائن کے اندر شر الناس سے گروہ دجال مراد لے رہے ہیں۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ گروہ دجال ایک الگ چیز ہے، دجال ایک الگ چیز ہے۔ یہ 2 قسم کی نقیضیں پائی گئی ہیں۔ ایک اوپر کی لائن کے اندر ناس کا ایک لفظ مفرد ہے، اور نیچے شر الناس یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب ہے۔ اوپر کے اندر جناب دجال لفظ مفرد ہے، نیچے گروہ دجال یہ مرکب ہے۔ یعنی 2 قسم کی نقیضیں ہیں یہاں پر، ایک نقیض بھی نہیں ہے۔ تو اس کا حل کیا بتائیں گے جناب؟ یہ تو مزید معاملہ الجھ گئے، کیونکہ اگر تو آپ اوپر والی لائن میں رہتے تو معاملہ صاف رہتا، تو یہ آگے پیچھے کی لائنوں سے تو مزید معاملہ الجھ گئے۔ اور نقیض کے معاملے کے اندر میں تھوڑا سا عرض کر دوں، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 143 کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دل سے 2 متناقض باتیں نہیں نکل سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ جس کے کلام کے اندر نقیض ہو، متناقض ہو، متناقضین ہو جو کلام، تو وہ بندہ جو ہے نا پاگل ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ یہ مرزا صاحب نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 151 کے اوپر فرماتے ہیں مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ تو جس کے کلام کے اندر تناقض ہوتا ہے وہ مخبت الحواس ہوتا ہے۔ یہ مرزا جی نے فرمایا ہے، میں نے نہیں فرمایا۔ یہ بھی آپ مولوی کے اوپر نہ ڈال دیجئے گا، مولوی نے کہا ہے۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142 کے اوپر فرماتے ہیں مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو تو اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجنون آدمی اور منافق آدمی اور خوشامد آدمی کے کلام کے اندر تناقض ہوتا ہے، اور خوشامدی جو ہوتا ہے نا جی اس کے کلام کے اندر تناقض ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ پادری، ایک منٹ جی، عیسائی پادری ہیں، دوسری جگہ پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی ہو گیا ہے، وہ آپ نے بات وہی دہرانی ہے 4-5 دفعہ، اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ پہلے بھی سن لی ہے۔ جو آپ کا بنیادی سوال تھا نا اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا جی ناس سے مراد سارے لوگ ہیں، اور خود اس کلام کی وضاحت نیچے موجود ہے۔ ایک کلام کی وضاحت کرنا جو ہے وہ تناقض نہیں ہوتا۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کتابوں کے اندر تناقض کی 8 شرائط بیان کی گئی ہیں، وہ شرائط بیان کریں، لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا، عوام کو عام فہم بات بتانی چاہیے۔ تو صاف جب کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے، اسی بندے نے دوسری لائن میں لکھ دیا ہے کہ شر الناس سے بلا شبہ گروہ دجال مراد ہے، یعنی وہ جو الناس عام ہے اس میں سے جو دجال ہیں وہ اصل میں شر الناس ہیں۔
تو اس میں اس کے بعد سوال باقی نہیں رہتا، باقی پانی میں مدانی میں ڈال کے جتنے مرضی بیٹھے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جی انوار العلوم میں یہ اور وہ بات لکھی ہوئی ہے، تو میں نے تو عرض کر دیا ہے لکھی ہوئی ہے، تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ جو بھی مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، میں تو مانتا ہوں۔ اگر میں آپ سے حوالہ مطالبہ کروں تو آپ مجھے ضرور دیں۔ اس کے بعد جی آپ نے کہا جی 5 جون کے الفضل میں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں، تو بھئی ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کا ہر ایک لفظ جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہے، کوئی ایک لفظ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ ہمارے سامنے یہ پیش کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے ہم فتاوی رضویہ پیش کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ صرف سوال ہی تو نہیں نا آپ کا حق کہ آپ ساری زندگی بس سوال کرتے رہیں اور ہم آپ کو وضاحت کرتے رہیں۔ آپ نے تو وہ ثبوت ذرہ جیسی کتاب لی ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، اس میں 10,000 اعتراض ہیں، وہاں سے ایک لائن لی اور شروع ہو گئے بس۔ تو یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو فتاوی رضویہ جو ہے اس میں سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی آپ جواب دینا، اس کے بارے میں بھی تو یہی مانتے ہیں نا آپ کہ وہ قرآن ہر لفظ اس کا قرآن کے مطابق ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کتابوں سے چڑ ہے یا اردو پڑھنا نہیں آتی۔ اردو پڑھنا بھی اللہ کے فضل سے آتی ہے، اور کتابیں پڑھی بھی ہوئی ہیں اور کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں، اور آپ کو اس کی وضاحت بھی ہمیشہ ہم کرتے ہیں۔ جو غلط فہمی عوام کے دلوں میں دھوکہ دینے کے لیے جو گمراہ کرنے والے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں سے جس کو پڑھنے سے غلط فہمی ہوتی ہے ہم اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ دیکھیں نا 2 لائنیں پڑھی ہیں، غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ اب جو جان بوجھ کے ضد پڑھ رہا ہو اس کو پھر اللہ سمجھائے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فیصلے کا دن رکھا ہے نا۔ پھر آپ نے وہ 3-4 باتیں کی جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کے کلام میں تضاد ہو، اسی طرح کے تضاد جیسے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اسی طرح کے تضاد لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود قرآن میں اس طرح کے تضاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح لا حاصل ہے۔ اس طرح کریں کہ آپ کو سوال کا جواب تو مل گیا ہے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ پانی میں مدانی ڈال کر بے شک قیامت تک بیٹھے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نے سمجھنا ہے اس کے لیے اتنا جواب کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت جو تیار کی ہے وہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہمارا کام ہے وضاحت کرنا، کسی کو دھکے سے گن پوائنٹ پہ منوانا یا دھکے سے ایک بات کو لے کر بیٹھے رہنا جس کا جواب دے دیا گیا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ صحیح لا حاصل ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں فتاوی رضویہ سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے امام ہیں اور مجدد ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، جن کے فتاوی رضویہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہر لفظ جو ہے، ہر بات جو اس میں لکھی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ تو جیسے آپ اس کے بارے میں، روحانی خزائن کے بارے میں یہ بات کر کے ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ سے سوال کریں۔ آپ بولیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وجہ سے میں آپ کی براڑ کے اوپر نہیں آتا، اور میں واضح طور پہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ کا گفتگو کا انداز اور آپ کا اس کو ہینڈل کرنے کا انداز جو ہے نا بالکل غلط ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایم سی صاحب بیٹھے ہیں، بڑی اچھی براڑ یہ چلاتے ہیں، حسینی صاحب کا وہ براڑ اچھی چلاتے ہیں، طلعت صاحب بھی اچھی براڑ چلاتے ہیں۔ اس دن وہ آئے تھے، کیا نام ہے، وہ فیورٹ 49 صاحب، وہ بھی براڑ اچھی چلاتے ہیں۔ تو جن کی جو اچھائی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ، میں بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں۔ 2 دفعہ آپ نے میری بات ٹوکی ہے۔ نہیں، چپ کرے میں بتاتا ہوں، میں آپ کی بات کے اندر نہیں بول رہا۔ یا تو آپ میرے ساتھ ٹائم فکس کر لیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے یہ گفتگو کا۔ جی ٹائم فکس ہو گیا ہے، 2 منٹ آپ کے پاس وقت ہے، میں پھر بولوں گا نا، کیونکہ آپ 2 منٹ آپ بات کریں، میں ٹائمر یہی چلا لیا۔ مسئلے ہیں، یقین مانیے میں آپ کی براڑ کے اوپر نہیں آتا کہ آپ کا جو طریقہ ہے نا، آپ نا 1.5 شیانے بنتے ہیں۔ آپ نا اپنے آپ کو سب سے بڑا مہان مربی سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی یہاں کا دادا ہوں ٹک ٹاک کا، تو مجھے سے بات کرو تو یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آپ نا، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ بالکل فارغ آدمی ہیں۔ اب بیچ میں بات ٹوکتے ہیں، بات بندے کو کرنے تو دیں، یہ کوئی گفتگو کا انداز تو نہیں ہے بھائی۔ یا تو ٹائم فکس کر لینا، آپ غلط بات ہے یہ، آپ جو کرتے ہیں آپ غلط کرتے ہیں۔ اچھا جی آگے ذرا سن لیں۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 296 کے اوپر کہتے ہیں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے۔ اب یہاں پہ پادری جو ہے نا وہ دجال ہے، پھر کہتے ہیں ناس دجال ہے، پھر کہتے ہیں یہ شیطان دجال ہے۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے، یہ نتیجے ہیں، یہ تضادات پائے جا رہے ہیں، ہاں جی۔ اور پھر آگے بتاتے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 45 کے اوپر، اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں
ईसाइयत का भूत है। अब ये पूरी ईसाइयत को उन्होंने जनाब दज्जाल कह दी है। समझ आई कि नहीं? शैतान से मुराद क्या है? वो ईसाइयत है, यानी शैतान खुद कुछ भी नहीं है, फिजिकली शैतान कोई चीज नहीं है। ईसाइयों को, यानी पूरे ईसाइयों को वो कह रहे हैं कि ये ईसाइयत का जो भूत है ना, ये है असल में शैतान। शैतान फिजिकली कोई चीज नहीं है। और अब पीछे वाली इबारत के अंदर मैं जैसा कि बता के आए, वो कहते हैं कि दज्जाल असल में वो ईसाइयत है, ठीक है ना जी। हदीसों पर सॉरी शैतान है। हदीसों पर गौर करने से मालूम होता है कि दरअसल दज्जाल शैतान का नाम, और शैतान से मुराद क्या है? वो ईसाइयत का भूत है। अब ये देखिए, इन दो इबारतों को मिला के आप समझ सकते हैं कि ये बात कहाँ पे जा रही है। हाँ जी, और कहाँ की कहाँ पर जा रही है। जी 2 मिनट हो गए हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लें, मैं 2 मिनट अब टाइम तो अभी फिक्स अब कर रहे हैं ना फिक्स आप। कर दिया है ना। अब आप किस तरह फिक्स करना है? वो अलग से खत लिखना है आपको फिक्स करने के लिए? जब फिक्स करता हूँ उस पर भी आप नाराज होते हैं, तो ये बहाने ना करें। 2 मिनट आपने बोल लिया है, 2 मिनट मुझे इजाजत दें, मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप बात करें 2 मिनट। टाइम फिक्स हो गया, और कैसे फिक्स करना है भाई? उसके लिए अदालत में स्टे लेना है आपके खिलाफ जाके। तो अभी मैं 2 मिनट अपने शुरू करने लगा हूँ। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो सवाल आपने किया था ना, वो देखें आप वो जगह छोड़ गए हैं। अब वो जो है ना एक हवाला, उसकी आपको समझ आ गई है, चलें अच्छी बात है। जो कहीं से इधर उधर से आपने कोई इतराज़ पढ़ा था और उसी लाइन को पढ़ के आप छोड़ गए थे, बाद वाली लाइनें पढ़ने से आपको समझ आ गई कि बात दुरुस्त है। अब आपने 2 हवालाजात और पेश किए हैं। इससे पहले कि मैं वो दो हवालाजात पर अपना गुजारिश करूं, हर चीज़ का जवाब मौजूद है, लेकिन जो सवाल मैंने किया था उसको आप थोड़ा सा ना हज़म कर गए हैं कि फतावा रिज़विया जो है उसके ऊपर जो मुझे सवालात हैं उसके भी मैं आपसे जवाब चाहता हूं। जिस तरह आपको तहकीक का शौक़ है, मुझे भी बड़ा सख्त शौक़ है कि मैं भी तहकीक करूं। तो अभी तक कोई बंदा मिला नहीं जिससे मैं फतावा रिज़विया के ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब लूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस टर्म में ज़रूर इसका जवाब दें। वो जो क्यास वाली बात आपने रखी हुई है ना बहाने के तौर पर, कि जिसकी वजह से आप इससे जान छुड़ाते हैं कि कहीं फतावा रिज़विया का जवाब न देना पड़ जाए, उसका आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे किसी चीज़ पर क्यास ना करो किसी दूसरे पर। उसका मतलब यह है कि जो मुकाम मुझे इस दौर में दिया है वो किसी और को नहीं दिया गया। लेकिन हर कोई जिसको मानता है, जो उसकी मुसलमात होती हैं, जिसको वो दुरुस्त मानता है, उसमें से सवाल किया जा सकता है। जैसे रूहानी खज़ाइन से आप सवाल करते हैं और दलील आप ये देते हैं, जी देखें ये कुरान की तफसीर इसको कहा गया है इसलिए मैं इस पर सवाल कर रहा हूँ। तो आप भी तो फतावा रिज़विया को कुरान की तफसीर मानते हैं और ये मानते हैं कि वो कुरान, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं कुरान के मुताबिक हैं। तो आप हमें क्यों हक नहीं देते जी हम भी आपका सवाल करें? आप सिर्फ सवाल करने की दावत देते हैं। कभी ये दावत दी है आओ मुझसे सवाल करो और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा? तो आप ये ज़रूर फरमाएं कि जो फतावा रिज़विया है क्या मैं उससे सवाल करूँ आपको? आपके एक सवाल का तो जवाब दे दिया है ना। देखें वो हवाला छोड़कर आप दूसरे हवाले पर गए हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो तो सर्च इंजन मैंने बना के आपकी खिदमत की हुई है, उसमें दज्जाल लिखें तो आपको 1000 हवाला मिल जाएगा। उस पर सवाल करना तो बड़ा आसान है, लेकिन फतावा रिज़विया पर सवाल का जवाब आप कब देंगे? ठीक है, तो इसका आप जवाब बात करें। जैसा कि आपने कहा है कि फतावा रिज़विया कुरान की तफसीर है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने कहीं पे कहा हो, आज कहा हो या कल कहा हो या मेरे अपनी पूरी कैरियर के अंदर मैंने कभी कहा हो, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सबूत है तो सबूत पेश कर दें कि मैंने कहा हो कि जनाब फतावा रिज़विया कुरान की तफसीर है। मैंने तो हवाला पेश कर दिया है कि आपके अल फजल में लिखा हुआ है कि ये मिर्जा साहब की जो किताबें ये कुरान की तफसीर है, जिनसे आप लोगों को चेड़ है। अभी तक मेरे किसी हवाले का आपने कोई जवाब नहीं दिया। बज़ाहिर तज़ादात पाए जा रहे हैं, और तज़ादात और मुतनाक़िज़ैन जब पाए जाएं तो मिर्जा साहब कहते हैं वो मजनू और पागल होता है वो बंदा। किसी सच्चार और अक्लमंद और साफ दिल के कलाम के अंदर हरगिज़ तनाकुज़ नहीं होता। और मुखबितुल हवास जो होता है खुला खुला अपने कलाम के अंदर तनाकुज़ रखता है। आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब ये देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 174 के ऊपर वो कहते हैं, मगर हमारे नज़दीक मुमकिन है कि दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हों और गधा उनका यही रेल हो। वो सारी बा इकबाल कौमों को कह रहे हैं कि ये है दज्जाल। तो बा इकबाल कौमों के अंदर तो ये मुगल कौम भी आती है। तो क्या मिर्जा साहब अपनी कौम को ही दज्जाल कह रहे हैं? जवाब तो देना कम अज कम। हर दफा आप ये कहते जवाब दे दिया, जवाब दे दिए। ये कैसा जवाब दे दिया जी? रूहानी खज़ाइन जिल्द
3 सफ़ा 362 के ऊपर फरमाते हैं, लुगत में दज्जाल झूठों के ग्रोह को कहते हैं। ये कौन सी लुगत है, वो लुगत भी बताइएगा जरा। हाँ जी, हवाला आपके जिम्मे है। तो ये किसी चीज का जवाब तो दे, आप जवाब दे नहीं रहे और ऊपर मेरे ऊपर झूठ बांधते जा रहे हैं। मेरा टाइम खत्म हुआ। हेलो, बोल रहे हैं जनाब। अच्छा, माइक मैंने कहा आप म्यूट कर लें, आपका माइक खुला था, मैंने कहा शायद कुछ मजीद कहना चाहते हैं, अपना माइक म्यूट, हाँ माइक म्यूट करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अर्ज किया था, जो सवाल मैंने 2 मिनट लगाकर आपसे किया, आप बड़े प्यार से उसको हजम कर गए हैं, उसका कोई जवाब आपने नहीं दिया, ये तो साहब ने देख लिया है। बाकी जो आपने सवाल किया, आपने जो किसी हवाले का जवाब नहीं दिया, ये आप सरी झूठ बोल रहे हैं। आदत पड़ गई हुई है आपको, इसलिए आप मजबूर हैं, वो काम आपने करना ही करना है। अभी एक हवाला आपने खुद पढ़कर उस हवाले को छोड़ा है, जिससे साबित होता है कि आप मान गए हैं कि उसमें उसका जवाब मौजूद है, इसलिए कुछ 4 हवाले नए आप ले आए हैं कि एक कट्टा बन लो तो 4 और खोल दो ताकि उन्होंने बंदे रहो। तो मैंने तो कहा है, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है, आप क्यों मेरे सवाल को हजम कर रहे हैं? मैं जो पूछता हूं कि फतावा रिजविया के ऊपर जो मेरे सवाल हैं उसका जवाब आप दें। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 545, ठीक है जी, और 546, इस पर मजमून चल रहा है जहां वो कहते हैं वहाबियों के झूठे खुदा। आपको मैंने कहते हुए सुना है कि आप फरमाते हैं जी हमारा वहाबी देवबंदी शिया का असूली तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है। तो यहाँ तो उनके अल्लाह कोई झूठा वो कह रहे हैं, तो क्या अल्लाह से भी बुनियादी कोई चीज़ असूल आपके पास है? वो वहाबियों के झूठे खुदा को लिख कर कहते हैं कि वो ऐसे को खुदा मानते हैं कि जो औरतों से जमा करना, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकब होना, हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफूल बनना, कोई खबासत, कोई फजीहत उसकी शान के खिलाफ नहीं। वो खाने का मुंह और भरने का पेट और मर्दी और जनी की दोनों अलामतें बिल फेर रखता है, यानी वो मर्द भी है और औरत भी है। समाद नहीं जौफदार कहगल है, सबूह कदूस नहीं खनसा मुश्किल है, खुसरा जैसे होता है ना वो है, या कम अज कम अपने आप को ऐसा बना सकता है। अभी इतनी ही इबारत का आप जवाब दे दें, ठीक है? पीछे से पढ़ें, आगे से पढ़ें, जहां से दिल करता है पढ़ें। ये वहाबियों का खुदा जो अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने पेश किया है, इस पर मैंने सवाल किया है कि इसका आप जवाब दें कि आप कहते हैं जी हमारा और उनका खुदा एक है, तो आप ये वहाबी बरेलवी भी इसी खुदा को मानते हैं। आप कहते हैं जसूली हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, हम सारे मुसलमान ही हैं। तो मेरा वक्त ख़त्म होता है, इसका पहले जवाब दें, फिर उसके बाद जो सवाल करना है करें, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, ये देख लें जी, ये है मीर सलीम माइंड रोस्टर साहब, जो कहते हैं मेरे ब्राड पे आपके करो मुनाजरे, और दूसरों की ब्राडों पर हर एक से इनको इख्तलाफ है, वो भी सही नहीं करता, वो भी सही नहीं करता, मैं ही बस एक सही बचाऊं, मेरे पास ही बस दलाइल हैं, तो मैं ही बस महान एक मुरब्बी रह गया हूँ दुनिया के अंदर। ये इनकी कैफियत देख लें। सवाल इनसे गंदुम हो रहा है, जो आप चना दे रहे हैं। और मिर्जा साहब कहते हैं झूठे के कलाम के अंदर तनाकुज होता है, मिर्जा साहब को सच्चा साबित करो यार। वो किसी सच्चार और अक्लमंद और साफ दिल के कलाम में हरगिज तनाकुज नहीं होता। वो यहाँ से मिर्जा साहब सच्चार साबित नहीं हो रहे, गैर अक्लमंद साबित हो रहे हैं और साफ दिल साबित नहीं हो रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ, अगर कोई पागल मजनू या ऐसा मुनाफिक और खुशामद के तौर पर हाँ में हाँ मिला देता हो तो उसके कलाम में बेशक मुतनाकद हो जाता है। और बात कहाँ पे जा रही है? मिर्जा साहब यहाँ पर क्या क्या साबित हो रहे हैं, मैं बोलता नहीं हूँ, वो लिखा हुआ है। और तनाकुज पाया जाए, इस तनाकुज को हटाइए। आप सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, पहले सवाल का जवाब मिला को नहीं, और जनाब एक और सवाल ले आए। चल, वो पहले मिर्जा साहब को सच्चार साबित तो कर लें। आपने कहा जी नहीं जी, मिर्जा साहब ने कहा जी ईसाई पादरी मुराद हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि नास मुराद है, जनाब शैतान मुराद है, वो जनाब दीगर तदादात पाए जा रहे हैं। कितने हवाले मैंने दिए, किसी एक का भी जवाब आपने दिया सिवाय इसके जी आप एक नया हवाला ले आए। भाई नया हवाला है, मैंने नकीज साबित करनी है ना, तो नकीज साबित करने के लिए एक नया हवाला लाना पड़ेगा। बसूरत दीगर नकीज साबित नहीं होती, इसका जवाब भी तो दें। हमारा ये मौजू तो नहीं है फतावा। टाइम खत्म हो गया जनाब, मौजू फतावा रिजविया का भी रखे ना, फिर पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है। माइक अपना म्यूट कर लें। ये मौजू हमेशा हम पर सवाल क्यों होता है?
یہ اصل بات ہے جو لوگوں کو سمجھانی ہے کہ جب آتے ہیں جہاں ملتے ہیں جی یہ سوال ہے جی میرا ایک، تو بھئی میرے تو 10,000 سوال ہیں، 32 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی، اس کے علاوہ بہت سے آپ کے بزرگوں کے کلام ہیں جن پر سوالات ہیں، ان کا جواب کس نے اور کب دینا ہے؟ جب آپ آتے ہیں سوال لے کر ہی آتے ہیں۔ وہ دوسری سٹریم پر بھی آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا، تیسری سٹریم پر بھی آپ سوال کریں میں جواب دوں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اب میں آپ کے بارے میں کہوں کہ آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں، یا آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی، یا باقی سارے بھی جو ہے اس کے اندر جو انہوں نے فلاں اور فلاں کلام کیا ہے وہ بھی آپ کے اوپر میں فٹ کروں؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ذرا جرت کریں، ذرا ہمت کر کے اس کے بارے میں کلام تو کریں۔ فتاوی رضویہ موضوع کیوں نہیں ہے یہی ہمیں بتا دیں، اس سے کیوں آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے فتاوی رضویہ کا جواب دینے سے؟ میں نے تو آپ کے پھر جھوٹ بول رہے ہیں جی میں نے کسی حوالہ کا جواب نہیں دیا، پہلے حوالے کا بھی آپ کو جواب دیا ہے وہ تو آپ نے خود پیش کیا، دوسرے حوالے کا بھی آپ کو جواب دیا ہے، اس سے تسلی ہو گئی اس لیے تیسرا حوالہ پیش کیا نا، نہیں تو دوسرے پہ رہتے۔ جب اس کا جواب آپ کو مل گیا ہے پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، میں نے کہا میں نے سرچ انجن وہ بنایا ہے جس سے سرچ کر کے آپ دجال کے حوالے نکالتے ہیں، تو اس سرچ انجن کے اندر جو ہے وہ سارے 15 20 40 50 100 1000 حوالہ آ جاتا ہے، وہ پڑھ پڑھ کر سناتے جائیں، اعتراض کرتے جائیں، کتنا آسان کام ہے۔ لیکن اعتراض کرنا آسان ہے، جواب دینا مشکل کام ہے۔ جیسا کہ دیکھیں نا آپ کو ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں کریں جناب فتاوی رضویہ سے سوال، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہے قرآن کے مطابق لکھا ہے، یہی بات آپ نے اس کے بارے میں کر کے تو اپنے پاس سے دلیل بنائی کہ جی یہ اس وجہ سے میں اس پہ سے سوال کرتا ہوں۔ تو فتاوی رضویہ کے بارے میں یا تو اعلان کر دیں کہ یہ جو لکھا ہے قرآن کے خلاف ہے، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ ٹائم ختم ہوا۔ اچھا گزارا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، تو چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، تو بڑے میاں سبحان اللہ۔ وہ ہم بات کر رہے ہیں نقیض کی اور کلام متناقضین کی، مرزا صاحب کی، ادھر تو مربی صاحب کے کلام کے اندر بھی تضاد ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ثبوت حاضر ہے متین خالد صاحب کی کتاب ہے، تم نے اعتراض وہاں سے رٹے ہوئے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو سرچ انجن میں نے بنایا تم نے اعتراض وہاں سے نکالے ہوئے ہیں۔ چلو وہ کسی ایک جگہ ٹھیک ہوتا صحیح نا یار، کمال ہو گئی ہے۔ ابھی تو وہ مرزا صاحب والا کٹا نہیں کھلے بندہ پیا کدھر ہے، تو تسی تے اپنا کٹا کھول دیو پہ۔ او بھائی میں نے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 121 کا حوالہ دیا، مرزا جی کہتے ہیں دجال سے مراد ناس ہیں۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا جلد 14 صفحہ 296 کا کہ دجال سے مراد شیطان ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا جناب جلد 22 صفحہ 456 کا کہ پادریوں کا گروہ دجال ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا جلد 3 صفحہ 174 کا کہ اقبال مند قومیں دجال ہیں۔ جناب میں نے آپ کو لغت کا حوالہ پوچھا کہ جہاں پر لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں، روحانی خزائن جلد 300 صفحہ 362 ہے، کوئی ایک جواب دیا ہو آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نے جواب دے دی ہے۔ یہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جواب، مطلب جواب کوئی نہیں ہے جی، جواب ہی سمجھو ساڑی طرفوں۔ تو 2 دن بعد آپ نے کہنا او اسی بڑے جواب دیتے نے دے۔ رہی بات آپ نے کہا میرا سوال، یہ سوال پہلے سے ایک شخص نے کیا ہوا تھا جس کے اوپر میں نے کال ڈالی ہے، جس پہ آپ نے حوالہ دیا تھا کہ عیسائی پادری دجال سے مراد ہیں۔ یہ سوال تو پہلے کا چل رہا ہوا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تم اپنا سوال کرتے ہو، میرا سوال نہیں ہے یہ سوال پہلے کا چل رہا تھا۔ چلیں میرا ٹائم ختم ہوا۔ اچھا جی بہت شکریہ جناب۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ فتاوی رضویہ پر سوالوں کے جواب کب دینے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں اتنا؟ اردو نہیں پڑھنی آتی یا اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کوئی تو بیان دیں، کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے جو لکھا ہے وہ قرآن کے خلاف لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، وہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے بارے میں کر کے آپ کہتے ہیں جی میرا حق ہے اس سے سوال کروں۔ ابھی آپ اسے مکر رہے ہیں کہ میں سوال کر ہی نہیں رہا، اگر وہ اس بندے کا سوال تھا تو اسے کرنے دیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے؟ سوال بھی کر رہے ہیں اور سوال کرنے سے انکار بھی کر رہے ہیں، یہ تضاد نہیں آپ کو نظر آتا؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سوال نہیں کر رہا، وہ بندہ کر رہا ہے، تو اس کو کرنے دیں، اس کو ہم جواب دیں گے، وہ سمجھ جائے گا، سمجھدار ہوگا۔ تو آپ سمجھ نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا یہ سوال نہیں ہے تو آپ پھر کوئی اور کام اچھا کریں نا، فتاوی رضویہ کا جو میرا سوال ہے اس کا جواب دے دیں، یہ تو سوال آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو آپ چھوڑ کے دیں۔ وہ جو فیاض احمد صاحب جو تھے ان کو وہ سوال کر رہے تھے، اس کو میں جواب دے دوں گا۔ سوال کر بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں سوال نہیں کر رہا،
باقی آپ کہہ رہے ہیں جی ایک بھی حوالے کا جواب نہیں دیا، پھر جھوٹ پر جھوٹ آپ بول رہے ہیں اور آپ اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ جو آپ نے روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 121 تحفہ گولڈویہ کے سوال کیا ہے، اس کا اسی کے اندر سے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ باقی آپ نے کہا جی میری بات میں تضاد ہے، تضاد تب تک ثابت نہیں ہوتا جب تک دونوں باتیں ایک ہی وقت میں ممکن نہ ہو۔ متین خالد صاحب کی کتاب سے کوئی دجال کا ایک حوالہ نکالنا اور میرے سرچ انجن سے اس کے باقی کے 10 حوالے نکالنا عین ممکن ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک ہی وقت میں بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ باقی فتاوی رضویہ کا جو میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے سنایا ہے، اس کا آپ نام بھی نہیں لے رہے، کیا ہو گیا ہے؟ اردو نہیں پڑھنی آتی؟ وہابیوں کا جو جھوٹا خدا وہ بتاتے ہیں کہ جو عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث یعنی خسرہ بن کر خود مفعول بننا یعنی بدکاری کروانا، کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی دونوں کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ سمد نہیں جوفدار ہے، صبوح قدوس نہیں، خنسا مشکل یعنی خسرہ ہے۔ یہ جو وہابیوں کے خدا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اس کا جواب دیں۔ ختم ہوا جی، ٹائم ختم ہوا جی۔ اچھا گزارا یہ ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب فرما رہے ہیں روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142 کے اوپر، مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار یعنی سچا آدمی اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ وہ آگے ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ تناقض جب ہوگا، جیسے مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر یہ تناقض ہے، وہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اگر کوئی پاگل ہو، مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ 4 مختلف تناقض پائے جا رہے ہیں مرزا صاحب کے کلام کے اندر۔ کبھی جناب وہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد ناس ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جناب دجال سے مراد شیطان ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اقبال مند قومیں ہیں، کبھی پادریوں کا گروہ ہے۔ ان 4 باتوں میں سے کون سی بات سچی اور کون سی جھوٹی؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں سچیار آدمی جو ہوتا ہے اور عقل مند اور صاف دل، اس کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا۔ بھئی 4 مختلف کلام ہیں، مختلف نقیزیں پائی جا رہی ہیں، ان کو آپ سچا تو ثابت کریں۔ آپ ادھر مربی جی کیا لینے بیٹھے ہیں؟ اتنی اوقات ہے کہ بس جناب آپ اپنے ٹائم کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلو ٹائم پورا کرو جی۔ جب آپ کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے یہی کرتے ہیں آپ، ادھر ادھر کی باتیں، وہ اصل موضوع کا جواب دیتے ہی نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو جواب دے دیا ہوا ہے۔ چلو یہ جواب ہے، کیا جواب دیا آپ نے؟ ان 4 باتوں کو آپ کس طریقے سے تطبیق دیں گے؟ ہاں جی، اور جب تطبیق دیں گے تو تطبیق کے قواعد بھی مجھے بتائیے گا کہ تطبیق کے قواعد کون سے ہوتے ہیں تطبیق دینے کے لیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے نہیں۔ او بھائی مرزا صاحب اپنی عبارتوں کے اندر سے مجنون، منافق اور ہاں جی، خوشامد ٹائم ثابت ختم ہو ہو رہے گیا ہیں۔ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہانے سے آپ گستاخی اور بدزبانی نہ کریں۔ آخری وارننگ ہے آپ کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی منکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ دجال، کذاب، مجنون، شاعر فلاں فلاں بندہ ہوتا ہے، اور یہ باتیں ساری جو ہیں وہ اس بندے میں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ باتیں یہ ساری بندہ ہے۔ تو یہ بہانے بازیاں چھوڑ دیں، یہ گستاخی اور بد زبانی آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ آپ کو وارننگ ہے، آپ اس طرح کی آپ نے حرکت کی تو اٹھا کے باہر پھینکوں گا آپ کو۔ اچھا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے، ساری عوام دیکھ رہی ہے کہ مبشر حسین بریلوی صاحب جو کہتے ہیں جی فتاوی رضویہ کی ہر بات قرآن کے مطابق ہے، وہ اس حوالے کا جواب دینے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جو جواب دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو کیا حق ہے کہ وہ سوال بھی کرے؟ اس کے باوجود ہم نے ان کے حوالوں کا جواب دیا ہے، باقی ہر حوالے کا الگ الگ جواب دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کب جواب دینا ہے۔ وہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 15 ہے، اس کے صفحہ نمبر 546 پر کہتے ہیں جی وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، اس کے اندر کچھ عبارت ہے بعد میں لکھتے ہیں، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، مخنث یعنی خسرے کی طرح خود مفعول ہونا یعنی خود بدکاری کروانا، کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی دونوں کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی وہ مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ سماد نہیں جوفدار کہگل ہے، سبوق قدوس نہیں، خنسا مشکل ہے، یعنی وہ خسرا ہے اور خسری بھی ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی انہوں نے جو بات لکھی ہے قرآن کے مطابق لکھی ہے، قرآن سے وہ آیت پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ وہابیوں کا خدا ایسا ہے۔
آپ پھر کہتے ہیں جی وہابیوں کا اور ہمارا جو ہے اصولی تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اصولی اختلاف نہیں ہے تو اللہ سے بھی زیادہ اصولی کوئی چیز آپ نے مذہب میں بنا لی ہوئی ہے. تو آپ وہابیوں کے اللہ کو جب ایسا کہتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں جی ہمارا اور ان کا اصولی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ مانتے ہیں کہ بریلویوں کا بھی خدا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ عورتوں سے جمع کرنا، الواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث یعنی خسرہ بن کے خود مفعول بننا، یعنی کہ بدکاری کروانا، کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کی خلاف نہیں. وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ ہے، مردی اور زنی دونوں کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے اور خنسا مشکل ہے، یعنی وہ خسرہ بھی ہے اور خسری بھی ہے. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی ٹائم ختم ہوا آپ کا. اچھا آپ ابھی کہہ رہے ہیں جی وہ بہانے سے تم بےزتی کر رہے ہو، اور آپ نے پھر قرآن کی پتہ نہیں کوئی آیت اپنی طرف سے گڑ بھی لی ہے. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا جو ابھی آپ نے کی ہے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 135 کے اوپر مرزا قادیانی نے لکھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا ہے حیوان، گدھے سے بدتر، بت پرست، بتوں کا دل و جان کی تعریف کرنے والا، کرامت و خوارق میں ابلیس سے کم، مسلمانوں کی عورتوں اور بیٹیوں کا پردہ عصمت پھاڑنے والا، لائق نفرین، سخت شہوت پرست، اور بڑی بڑی گالیاں نکالی مرزا قادیانی نے، اور نام لگا دیا جی یہ فلاں کتاب ہے، اس کے اندر فلاں صفحے کے اوپر لکھا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں. یہ بہانے سے مرزا قادیانی نے وہ گالیاں دی. اب یہ ہے کہ آپ وہ والی چیز ثابت نہیں کر سکے کہ مرزا صاحب نے جو کہا تھا کہ مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی پاگل یا مجنون یا ایسا منافق کو خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو تو اس کے کلام میں بے شک متناقض ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب نے لکھا، میں تو نہیں کہہ رہا پاگل یا مجنون یا منافق مرزا صاحب کو، یہ لکھا ہوا ہے بھائی، کیونکہ کلام کے اندر تناقض پایا جا رہا ہے. اس تناقض کو ابھی تک آپ نے نہیں اٹھایا اور اس کا جواب دیا نہیں ہے، اور اوپر سے مجھے آپ تڑیاں لگا رہے ہیں اور یہاں سے نکال دوں گا اور کک لگا دوں گا. یہ طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا. تو لہذا بھائی عزت ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ آپ میری تذلیل کر کے مجھے یہاں سے نکالیں، میں خود جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو آپ مہربانی. چلیں جی، اپنی ٹرم جو ہے وہ آدھی پچا دی، تھوڑی بوتی پورے کر کے. تو مبشر حسین بریلوی صاحب جو ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو حوالہ پیش کیا ہے اس کا جواب دینے کے بغیر جا چکے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ آپ دوست بات کریں. حمزی بھائی میں ذرا ایک چھوٹا سا کام کرنے جانا ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑنے جانا ہے، اس کو چھوڑ کے میں آتا ہوں. کوئی 10 سے 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں، تو پھر میں آ کے آگے بات کرتا ہوں. تب تک آپ بات کریں، اسٹریم چل رہی ہے. بہت شکریہ جی، السلام تشریف علیکم. کریے گا، آ جائیں، پھر میں نے سونا ہے اس کے بعد. جی کوئی جی بات السلام نہیں، علیکم. باقی سارے دوست بیٹھے ہیں، سارا دن چلتا رہتا ہے. آپ جیسے بہتر سمجھیں باقی دوست وہ اس کو چلاتے رہیں. تو ٹھیک میں ہے پھر ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ آتا ہوں کام کر کے. جی چلے، میں 5-10 منٹ ہوں ادھر، کوئی مسئلہ نہیں. جی احمد عزیز صاحب ویلکم. جی بھائی مائک کھولیں اپنا. کوئی دوست بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی وہ ہم یہ سن رہے تھے مفتی صاحب وہ روٹین کے مطابق پھر جواب دیے بغیر چلے گئے ہیں. تو وہ ہمیشہ چلو کوئی آتے بات نہیں، جواب اس کا اسی مطلب لیے جواب ہی براڈ. ہے. اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ صرف آتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، کہ انہوں نے اپنی براڈ چلانی ہوتی ہے. یہاں آ کر بس سوال کر کے پھر وہاں جا کے وہ پھر گن گاتے ہیں جی ہم یہ گئے تھے ہم وہ گئے تو اپنے لوگوں کو جو ہے نا بیوقوف بنانے کے لیے. اور ان کا مقصد نہ تحقیق کا ہے نہ یہ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. مفتی ہیں، ہم پہ سوال کر رہے ہیں اگر جماعت احمدیہ پہ، تو اگر ہم کریں تو یہ اس کا جواب نہیں ہے. اور وہ جی میں بےعزتی ہونے سے پہلے ہی چلا جاؤں، وہ موقع مل جاتا ہے. بھئی ہم بھی تو سوال کر رہے ہیں نا، تو آپ بھی جواب دو. عامر نذیر صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بھی بس یہی ہے کہ آ کے یہاں اعتراض. انہوں نے پوری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے کتابیں، وہ گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. اب ان کا علم یہی ہے کہ کتابیں یہ باہر اٹھا کر پھر رہے ہیں
اور اس میں سے صرف یہ اعتراض لے کر آتے ہیں بس، اور اعتراض نہیں کر کے نہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کو جو ہے نا نہیں وہ نہیں مفتی صاحب، یہاں سے مواد لے کے مطلب ہے کہ ہم گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، نہیں نہیں اور ان نذیر کو صاحب، آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں. میں تو مفتی صاحب کو جواب دینے آیا ہوں، وہ خام خواہ اعتراض کر رہے ہیں. میں آپ کی ایک تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. امید ہے کہ مفتی صاحب دوبارہ ان تناقضات پر اور متضاد بیانوں پر اعتراض نہیں کریں گے. اگر مجھے اجازت دیں حمزہ صاحب، تو یہ چھوٹی سی ایک تحریر ہے، پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے 1 سے 2 منٹ لگ جائیں. فرقان مئی جون 1965 کی تحریر ہے. اجازت ہے حمزہ صاحب پڑھ کے میں سنا دوں؟ مرزا جی صاحب کے آپ جو سنا بردر دیں ان لا، مرزا صاحب کے جو بردر ان لا ہے نا، میر محمد اسماعیل صاحب، یہ ان صرف کے ایک الفاظ ہیں. درخواست ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ وہ میر صاحب آ جائے نا واپس، میر سلیم صاحب، کوئی تو اس مسئلہ ٹائم نہیں ہے، پڑھتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے مجھے پڑھنے ہی نہ دیں، حالانکہ تحریر جی بھی آپ کی ہے اور اس میں کوئی السلام علیکم. لغت بات بھی نہیں ہے. جی السلام وعلیکم علیکم السلام. جناب، جی کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا الحمد چلیں یہ میر صاحب آئیں گے تو یہ بات رکھ لیں. اتنی دیر تک یہ بٹ صاحب نے ان سے کچھ پوچھا تھا، ایک ناصر بٹ صاحب نے سوال رکھا تھا ان کے سامنے، تو اتنی دیر تک چلیں، ان کے پاس موقع بھی ہے، وہ ابھی سوال تو موجود ہم نے بھی بھی ہے. درجنوں رکھے ہوئے ہیں نا، سوال جی تو ہم بھی لے کے آپ تو آتے ہیں. رکھتے ہی رہتے ہیں. آپ یار تو ہمیں نذیر صاحب کبھی حوصلہ رکھیں، پاؤں میں اپنے وزن بندے ڈالیں سے پیروں آپ کی پہ. جان چھڑوانے کے کبھی لیے یہ تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہمارے سوال کا بھی جواب دے دیں، کوئی آپ کا بات نہیں. سوال ہے تو ہماری آپ براڈ سوال پہ تشریف پوچھتے لائیں. رہتے ہیں، آپ برائے کل 12 مہربانی گھنٹے آج آپ اس کا 12 جواب دیں. گھنٹے ہم نے ذرا براڈ آن رکھی ہے، آپ دروازہ کھول کے ہمیں رکھا ہے، جی وہاں ذرا آئیں. وزن رکھیں، پیروں پر جواب دیں پیروں پر وزن کہ رکھے، یہ جو کیا طریقہ ہے بات کرنے کی؟ ناصر بٹ صاحب نے آپ تو سے جو ناصر مجھے بھائی پوچھا ہے ہے. نہیں اجازت ہے تھوڑی کسی بات کی براڈ کرنے پہ کی؟ جیسا جی فیضی بھائی آپ بولیں. اپنی براڈ پہ بیٹھ کے نہیں، میں فضل جی میرا یہ سر، نام ہمارے فضل ہے. معاملے بڑے آسان ہیں. جی فضل مفتی احمد بھائی مبشر صاحب بولیں. آئے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں، آپ بھی ہماری براڈ پہ لائیں تشریف مطلب اور سن لیں پوچھیں عامر سوالات. صاحب، اب ذرا اچھا، خاموش ہو کے سن لیں وہ میں کیا کہہ رہے کبھی ہمت السلام نہیں پڑی علیکم ہے رحمۃ ناصر اللہ. بٹ کو وہاں آ کے سوال کرنے کی. میں اپنے مفتی مبشر صاحب کو اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں جو اوہو، وہ آپ سوال ذرا مجھے سن لیں کر رہے وہ کیا ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ فیضل رہے ہیں کہ صاحب. مرزا صاحب جی کبھی ان اس کو کو بھی بتا گال دیجئے کرتے گا. ہیں، آپ کبھی اس ایک کو بھی سیکنڈ گال سن لیں دیتے ہیں. ذرا. محترم ایم میوٹ سی صاحب لگاتے ہیں آپ. اجازت ہے مجھے میں پڑھ کے سناؤں؟ عامر نذیر صاحب میوٹ لگاتے ہیں آپ. میں آپ سے بات نہیں کر رہا. ہاں تو پھر آپ چلے جائیں اگر بات نہیں کرنا کیوں؟ چاہتے تو. آپ اس گھر کے آپ مالک ہیں. ذرا ہاں جی، آپ ذرا رک کے میں ایم سن سی لیں وہ صاحب کیا سے کہہ بات رہے کر ہیں. رہا ہوں، میں آپ ایم نے ڈی صاحب جواب سے بات دینا ہے کر اس رہا ہوں. سوال کا. بھائی آپ نے مجھ سوال سے دینا سوال ہے. کا جواب لینا ہے، میری اکیلا براڈ پہ ہیں، جتنے سوال کریں گے جواب دیں گے. آپ نے جواب دینا ہے. یہاں آپ ذرا آپ ایک گھر میوٹ آئے ہیں، لگائیں ذرا آپ 1 سے منٹ. سوال پوچھنے آئے عامر ہیں. صاحب ذرا میوٹ لگائیے گا پلیز. کیوں میوٹ لگائیں؟ کیوں پھر میوٹ آپ لگائیں؟ میوٹ لگائیں ذرا 1 آپ منٹ کہاں جا محترم. رہے ہیں؟ جی 1 منٹ میوٹ لگائیں ذرا. ایک بندہ آپ جی کے گھر آیا سوال فضل کرنے، احمد بھائی ان میوٹ آپ کریں. نے یہی اخلاقیات ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں محترم واپس ہم چلے نے جاؤ؟ سوال رکھا آپ کے سامنے، آپ جواب نہیں سوالات دینا رکھنے نہیں، ہوتے چاہتے ہیں، عامر دروازے نذیر پہ تو صاحب آپ میوٹ لگا لیں. آپ کو پڑھنے سے نہیں روکا، وہ آپ بھائی کو صرف یہ کہا ہے کہ میر میں آپ صاحب کی کا کتاب انتظار پڑھنے کر لگا لیں. ہوں، آپ کی اخبار پڑھنے لگا ہوں. اوہو میں محترم آپ ہاں کو تو آپ اپنے کو روکا. پاس کہا سے ہے نا نہیں کہ بات میر پڑھنے لگا صاحب ہوں. کا انتظار کر لیں، صرف یہ کہا ہے، آپ کو میں یہ نہیں کہا کہ آپ کی پڑھیں نا. اخبار سے آپ کے مرزا صاحب کے بردر ان لا کے الفاظ پڑھ کے سنانا او چاہتا ہوں تضادات جناب کے بارے میں. عالی جی تو ذرا یہی عرض چلے حوصلہ کیا ایک نا رکھیں. کہ سیکنڈ میر صاحب کا مجھے بات انتظار کرنے دیں. کر لیں، نفیس بھائی اسی ایک میں منٹ. آپ اس کو میں یقین سے آپ کہتا ہوں کہ آج انتظار کے نہیں کر بعد سکتے. مفتی مبشر صاحب آپ کے سامنے کبھی آپ کے سامنے آ کے یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یہ تضادات ہیں، ان کا حل کر کے اور دکھاؤ. ٹھیک ہے محترم، ذرا میں صبر آپ کر کے لیں. ہم فائدے نے کی بات یہی کرنے عرض لگا کیا ہے ہوں. نا ایک اتنی منٹ دیر جائز تک جب تک میر صاحب آتے ہیں واپس ہو کہہ کے گئے 10 وہ منٹ میں میر آ صاحب رہے آ ہیں، جائیں گے، میں کوئی تو گالی آپ دینے اتنی لگوں؟ دیر میر تک صاحب کے آنے موقع تک کوئی ہے سوال آپ کے گرنے پاس، لگا آپ آپ کے اس اوپر؟ سوال کا جواب دے دیں. میں کل وہ سے کوئی انتظار سوال کر رہا گرنے ہوں. لگا آپ کے اوپر میر صاحب کے آنے سے کل پہلے سے انہوں نے پہلے. سوال اٹھایا ہوا ہے آپ پہ، آپ چلے گئے وہاں پہ چھوڑ کے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں یہ میں آپ سوچ کو رہا کہہ تھا رہا کہ ہوں کہ ابھی میرے آپ ساتھ اس کوئی، بھائی فتوے پہ آپ آپ کو جواب دیں گے. میرے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو آپ میری براڈ پہ کل عامر 12 گھنٹے صاحب چلتے آپ ہیں کے تشریف اوپر لائیں. سوال نہیں تھا، بٹ صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ وہ چھوڑ کے سوال چلے تو گئے ہم نے تھے. ترجمہ کیے ہوئے نا. میں اوہو آپ کہتا ہوں چھوڑ کے میں چلے گئے آپ کے تھے، گھر آیا ہوں آپ آپ سے نے سوال اس کا کرنے. جواب نہیں آپ دیا میں تھا. ہمت ہے تو آپ تو ہمارے برائے گھر پہ مہربانی میں سوال آج آپ کروں. کے پاس ابھی موقع ہے. دروازہ 12 گھنٹے کھلا رہا ہے. محترم ابھی میں عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ تو آپ کے میں پاس آپ یہ کے اوپر کوئی سوال بہترین نہیں کرانے لگا، موقع وہ میں ہے. جان چھڑانے لگا ہوں آپ کے او مفتی صاحب نہیں، سے. آپ رہنے دیں، وہ جان پھنسی رہنے دیں وہ ادھر ہی. مفتی مبشر صاحب سے جان دیکھیں چھوٹ آپ جائے گی 10 آپ کے منٹ صبر بعد. نہیں کر سکتے.
میں نے عرض کی کوئی حال کہ نہیں جو ہے، آپ نے اپنی تحریر پڑھنی تحریر ہے نہیں سن سکتے، اپنے مرزا محترم صاحب کے سالہ میر صاحب کی بات نہیں سن میر سکتے۔ صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ بھی موجود نہیں ہے ادھر، میر صاحب سنیں کو کہاں دیکھیں، کہاں رکھیں گے؟ میر صاحب کے اپنے بھی کوئی بیچاروں بات کے نہیں کوئی کوئی تعلق آ بات جائے، نہیں، وہ آپ بھی بات جہاز سکھوں کو گل کرن محترم دے۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہ رہے، مجھے لگ رہا ہے میں یہ عرض آپ کی کرنا چاہ بات رہا سن لی تھا، ہے میں نے کہ آپ سوال کرنا میں چاہتے ہیں، آپ نہایت سوال ادب کرنا سے چاہتے ہیں میری یہ براڈ عرض سے ہیں، کرنا چاہ رہا تھا، یار یہ ہم آپ کیسے کی پڑھے براڈ لکھے کریں، لوگ ہیں آپ سے سوال کریں، یار بھائی، میں اصولی آپ سے بات سیکھنا ہے، میں نے آپ مجھے یہ سیکھنا سکھا کیوں رہے ہے؟ ہیں، آپ آپ ذرا روٹی کو مجھے چوٹی بات کہتے ہیں؟ کرنے دیں گے سیکھنا آپ نے، محترم، مجھے بولنے آپ دیں نے گے، اگر سیکھنا ہے تو آپ کسی آپ کے مجھے گھر جائیں، یہ بتانا چاہ کیوں رہے ہیں آپ کہ پیسے ایسے کے بات پاس نہیں کرتے ہیں، آتا؟ پیاس یہ سے آپ کنویں کا سے یہ نکلتا آپ ہے، کا نکل کے آ رہا ہے باہر، ایک سوال یہ کیا ہے آپ تو کو نکل زبان کے آیا لٹک ہوا گئی ہے ہے، باہر، آپ کا تو ابل رہا ہے ایک باہر، آپ سوال کسی کو کیا بات ہوا نہیں ہے کرنے تو دے آپ کو اور مطلب آپ جگہ کی نہیں مل اپنی رہی، عبارت نہیں پڑھ کے مطلب سنانے یہ ہے دے آپ کا رہے ہیں، سارا علم، اور میں آپ کو مسئلہ یہ حل آپ کر جھاڑتے ہیں دیتا ہوں، سارا میں دن، آپ کی جان چھڑانے لگا ہوں صبح مفتی سے لے صاحب کے سے۔ رات تک آپ کی زبانیں نہیں تھکتی، منہ میں لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسے ہی آپ محترم کی آپ مجھے بات گردن کرنے نہیں پکڑ دیں کے گے، رکھیں اور آپ جان آپ نہیں اس طرح چھڑوانا۔ سے بات کرتے ہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ بیچ میں بولے جا رہے ہیں، وہ میں آپ یہ کو بھائی تمیز پڑھ ہے کے آپ کو، سناتا ہوں، آپ کی ساری تحریر عمر اور آپ کچھ نے نہیں ہونے گزار دی لگا بات یار، کرتے ہوئے، اور اب ہم یار آپ سے یہ میرا سیکھیں گے پرسمان محترم، گرنے لگا، پیارے بھائی مجھے بات کرنے نہیں دیں گے آپ، گھر بیٹھ کے پیارے وہ بھائی گالیاں دینی ذرا بڑی آسان گرنے ہوتی دیں ہیں، نا، للپے آسمان مارنے ذرا بڑے پتہ آسان لگنے ہوتے دیں، ہیں۔ کسی ذرا دوسرے کی لوگوں براڈ کو پہ پتہ جا کے لگنے سوال دیں کہ کرنا یہ سیکھیں۔ ہے علم کا منبع، یہ فیوریٹ 49 صاحب وہاں کر یہ رہے تھے، سکھائیں گے آپ محترم، عدنان مطلوب صاحب وہاں آئے تھے، نوید وڑائچ میں صاحب آپ آئے سے تھے، یہ آپ عرض لوگ کیوں کرنا نہیں چاہ آتے؟ رہا ہوں کیونکہ آپ کے محترم کہ اخلاقیات جو یہی ہیں، ناصر بٹ صاحب آپ نے صرف اپنے گھر بیٹھ آپ کے کے باتیں کر سامنے ایک سکتے ہیں۔ سوال رکھا ہوا ہے، یہ ابھی حالات آپ ہیں کے جی ان پاس کے، موقع ہے، آپ اس کا مفتی صاحب جواب ماریں ان کے منہ دیکھ پہ، لیں ان کے حالات، آپ کیا بات یہ کرتی ہے، آپ اگر انہوں ادھر نے ادھر کی بات کر رہے ہیں، زبان باہر آ گئی ہے آپ کی، ایک سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا آپ سے، سارا دن آپ بولتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ایک سوال پلٹ کے کیا ہے تو یہ حال ہو گیا آپ لوگوں کا، ایک پہلے چلا گیا ہے ایک دوسرا چلا گیا ہے، یہ حال ہے جی، یہ ہیں علماء آپ کے، او پہ جے دو میں جی زرتش بھائی۔ اصل میں یہ ان کی عادت ہے، وہ مفتری ہو یہ یا یہ سفید کوا ہو، یہ سونگتے آ جاتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈگ کو ایک جگہ کتا ہو نا، اس کو کتے کو بھی ایک جگہ سے مار پڑے نا تو وہ دوسری دفعہ وہاں سے روٹی کے لیے نہیں جاتا۔ پتہ نہیں یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ پھر سونگتے آ جاتے ہیں، ان کی نسل ہی کوئی، اس کی تو نسل خیر وہ احمد رضا بریلوی والی ہے نا کہ اعلیٰ نسل کے کتوں والی نسل ہے، اور آج دن تک وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ تازی نسل ہے، وہ پستے ہیں، وہ گلٹریے ہیں، وہ شافٹ ہیں، وہ بولی ہیں، پتہ نہیں کون سی نسل ہے، اور جب اس کو یہ وہی بھائی بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں تو اس وقت اس کا منہ کیوں سوکھ جاتا ہے؟ وہ ولد و زنا کی اولاد کہتے ہیں ان کو، اور یہ اپنی بیوی کو تو مسلمان کر نہیں سکتا، وہاں پہ خنزیر پکتا ہے اور یہ خود بھی کھاتا ہے، علم کا منبع آپ کہتے ہیں، اس کی بیوی عیسائی ہے، خنزیر پکتا ہے اور یہ کھاتا ہے، ایسے گندے انسان سے تو بات کرنا بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ فضول۔ ہاں جی، کوئی اور بات کرے، اس کو تو اب ویسے ہی فلسطین کی جہاد پہ جانا چاہیے اس کو بھی، اور وہ مفتری کو بھی، کیوں نہیں جاتے؟ آج فضل الرحمان کا بیان میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ کیوں بھئی آج آپ کو انسانی حقوق کی پامالی یاد آئی ہے؟ جب آپ انسانی حقوق کی پامالی پاکستان میں کرتے ہو تو وہاں پہ یاد نہیں آتی؟ فلسطین میں آج آپ کو انسانی حقوق کی پامالی یاد آ گئی ہے بھائی؟ یہ آپ لوگوں کے منہ سے باتیں اچھی نہیں لگتی جی، بات